ادھر دیکھو بھائی، آ کے عرض کرتی یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے. بیٹا تھا اس کا گونگا. کہ حضور جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا نا میرے، تو میں بڑی پریشان تھی. مجھے پھوپھی، تائی، خالہ کہنے والے تھے مگر ماں کہنے والا کوئی. حضور یا رسول اللہ جب یہ میرا بچہ پیدا ہوا، جب میرے شکم میں آیا، 9 مہینے شکر ادا کیا میں نے. یعنی کتنے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جنہیں اللہ نے اولادیں عطا کی ہیں اور انہوں نے شکر ادا کیا، اسی وجہ سے اولادیں بگڑ رہی ہیں. نعمتوں کا اگر شکر نہ ادا کرو تو نعمتیں محفوظ نہیں رہتی، اور اگر شکر ادا کرو تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو بڑھا دیتا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو. امام غزالی کہتے ہیں جو اولاد کو دیکھ کر شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صاحب اولاد بنایا، اللہ اس کی اولاد کو برکتیں عطا کرتا ہے. پوچھو حضور جب اولاد تو پیدا ہو ہی گئی ہے تو اب کیسی برکتیں کہ اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے. میری بہنیں شکر نہیں ادا کرتی، اپنی بیٹیوں پر شکر ادا کیا کریں، اپنے بیٹوں پر شکر ادا کیا کریں. اب سنیں، وہ عورت عرض کرتی یا رسول اللہ یہ میرا لاڈلا ہے، یہ اب جب پیدا ہوا تو ہم نے بڑی خوشیاں منائی، مگر حضور جب یہ بڑا ہوا ہے تو اس کا باپ اسی حسرت میں چلا گیا کہ اس کو یہ ایک بار ابا کہہ دے اور میں ایک بار اماں سننے کے لیے. یا رسول اللہ بے چین ہوں، میں بھی بوڑھی ہو گئی، آپ کی بارگاہ میں اس وجہ سے آئی ہوں، آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. میرا امام کہتا ہے وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور نے فرمایا بچے کو لے کے آئے، آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا بچے کو لے کے آئے، روئے نہ. بیٹا سامنے کر دیا گیا. حضور نے فرمایا کیا تم بولتے نہیں؟ گردن ہلا کے اشارہ کرنے لگا. فرمایا چلو اب تک تو نہیں بولے تھے مگر ذرا اب مجھے دیکھ کے بتاؤ میں کون ہوں. تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد مصطفیٰ اولاد علی. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، مانگے بھی تو کوئی ہے نا. لوگ الیکشن میں تو نعرے لگاتے ہیں، حضور کا نعرہ لگاتے ہوئے شرماتے ہیں. بعد میں کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہم نے غلط نعرہ لگایا تھا، آدمی سمجھ نہ پائے. کتنی مرتبہ رجوع کرتے ہیں یہ دنیا والے. ہم الحمدللہ وہ سنی ہیں کہ ہمارے باپ دادے نے بھی کبھی اس نعرے سے رجوع نہیں کیا، نہ ہم اس نعرے سے رجوع کریں گے. اور ایسا یہ نعرہ ہے کہ جس کو لگا کے کوئی پچھتایا نہیں بلکہ اللہ نے اس کو برکتیں عطا کی. اور وہ وہی نعرہ ہے جو مہاراجا کے تاجدار نے لگایا تھا، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. لگا کے بولو. دیکھو آپ کے مجھے گھور کے دیکھنے سے کوئی میری تقریر پہ فرق نہیں پڑنے والا، میں صحیح بتا رہا ہوں. اگر کوئی داد نہیں دیتا تو اس کی عقل پہ شک ہوتا ہے، اپنی تقریر پہ مجھے کوئی شک نہیں. صحیح بتا رہا ہوں میں. اس سے میرے کانفیڈنس میں، اعتماد میں ذرا سے بھی کمی نہیں آتی. اگر آپ بولیں گے تو ایسا لگے گا مجھے کہ آپ کو سناؤں، اور اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں اور زیادہ کوشش کروں گا کہ آپ کو سناؤں. زندی انسان. پڑھ دوں 2-3 شعر، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگا
لگانا ہے، کل پھول سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا، سبحان اللہ ماشاءاللہ کا وہ بابا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور دو ایسے در ہیں جہاں سے کبھی سائل خالی نہیں گیا، ایک تو حضور کا در ہے، ایک حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا در ہے۔ او در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، او در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایکو کم کر دیں بھائی، آواز صاف کر دیں۔ جو انسان اگر اپنے رب کی نعمتوں کا ادراک اپنے ذہن میں نہ لائے تو وہ نعمتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اکثر غرور، تکبر، گھمنڈ کی وجہ سے ہم یہ بھول گئے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ ایگزامپل کے طور پہ آپ کی ناک کے اندر ایک رگ ہے جو خوشبو سونگنے پر اللہ نے اس کو لگایا ہے، اور وہ اتنی باریک ہے کہ دوربین سے نظر نہیں آتی، اور اگر وہ بلاک ہو جائے تو بندہ یہ جو خوشبو ہے نا اس کو نہ سونگے، نہ بدبو آئے، نہ خوشبو آئے، نہ پھولوں کی خوشبو سے محروم، کھانے سے محروم۔ یہ ایک نس ہے جو ذرا غور کرو، پوری دنیا کا میڈیکل سائنس مل کر بھی انسان کے ناک سے لے کر دماغ سے جانے والی ایک رگ نہیں بنا سکتا۔ پوری دنیا کا میڈیکل سائنس مل کر بھی اللہ نے اپنے ہر بندے کے اندر وہ رگ بنائی ہے۔ انسان سمجھتا ہے پیسے ہی سب کچھ ہے، وہ نعمتوں کا ادراک اس کے اندر سے نکل گیا۔ ہاسپٹل میں جائیے آپ، کسی کی کڈنیاں خراب ہیں، ڈائلیسس ہو رہا ہے۔ ڈائلیسس کیا ہوتا ہے؟ انسان کا خون ایک ہفتے میں 2 بار یا ایک بار جب گردے کام کرنا بند کرتے ہیں تو نکلتا ہے، اور اس میں اتنا پیسہ لگتا ہے، اللہ اکبر، کہ بندہ کتنا ہی امیر ہو زمین بیچ دیتا ہے۔ ایک لڑکا مجھے اتراکھنڈ میں ملا تھا، لگا میرے لیے دعا کر دو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ 24 سال کی عمر تھی، کہتے ہیں میرا بلڈ پریشر بچپن سے ہائی رہتا تھا اور اب میری دونوں کڈنیاں خراب ہو گئیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا پھر میرے باپ نے اپنی زمین بیچی، میرا علاج کرایا، پھر میرا مکان بھی بک گیا، میرے باپ نے اپنی کڈنی بھی دی مگر وہ بھی فیل ہو گئی، لگنے کے بعد کام نہیں کری، اب میرا باپ بھی برباد ہے، میں بھی برباد ہوں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں آج بتا رہا ہوں سید صاحب، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ دونوں گردے، اگر آپ کے دونوں گردے ٹھیک سے کام کر رہے ہیں تو جا کے لکھنؤ کے اسپتالوں میں چیک کرو، جا کر کے دیکھو۔ نوجوانوں، اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے اللہ کو بھول جانے والوں، اے راتوں کو گناہ کرنے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو لگتا نہیں اللہ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ کتنی سخت ہے؟ کہ ایک امیر انسان نے انٹرویو دیا تھا، لوگوں میرے پاس لاکھوں روپیہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، میرے پاس جیگورا اور مرسڈیز جیسی گاڑیاں ہیں، مگر اسپتال نے اس نے انٹرویو دیا تھا مگر میرے کسی کام کا نہیں، چونکہ ڈاکٹر نے مجھے لکھ کے دے دیا ہے تجھے کینسر ہے، 1 مہینے کے بعد تو مر جائے گا۔ ذرا غور تو کریں آپ، انسان گھمنڈ کرتا ہے مگر ایک ڈاکٹر کی رپورٹ اس کے برداشت کرنے کے لائق نہیں۔ ایک سر میں درد ہوا، ذرا سا کروایا، رپورٹ پتہ لگا برین کینسر ہے، دماغ کا کینسر ہے۔ کتنی بیماریاں انسان پر آ چکی ہیں مگر انسان گھمنڈ کرتا ہے۔ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ اسپتال میں بھرتی ہوا، 80 سال کی اس کی عمر
उम्र, और उसको 90,000 का पिलाया। 1.5 दिन में सांस उसकी जो बहाल हुई, यानी ऑक्सीजन से जो सांस ली गई, 1.5 दिन में उसका पिलाया 90,000 का। वो बिल को देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा क्या तुमको ये ज्यादा पैसा लगता है? और नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है, पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं खड़े खड़े। का फिर रो क्यों रहे हो? का इस वजह से रो रहा हूं, तेरे इस ऑक्सीजन के सिलेंडर से मैंने 1.5 दिन सांस लिया, तूने 90,000 का बिल बिठा दिया, और मैं अल्लाह की हवाओं में 80 साल से 90 साल से सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, अपने रब से डर जाओ और शुक्र अदा करो। तुम्हें अगर कोई बीमारी नहीं है, अगर तुम्हें औलाद दी है तो औलाद का शुक्र अदा करो, अगर तुम्हें सेहत दी है तो सेहत का शुक्र अदा करो। अपने रब के सामने झुक जाओ, क्योंकि शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ जाती हैं। दुनिया के पैसे हैं उसका भी शुक्र, सेहत का शुक्र, औलाद का शुक्र, हुस्न का शुक्र। तो सुनो, जो दुनिया की छोटी छोटी नेमतें हैं उनका भी शुक्र अदा करो। और जिस नेमत के सदके में तुमको बनाया गया है वो मुस्तफा जाने रहमत है, जब वो तशरीफ लाए जिस महीने में, उसका भी रब का शुक्र अदा करो कि ऐ अल्लाह, तूने हमें वो बनाया कि 12 नबियों ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह नबी न बना, अपने हबीब का उम्मती बना दे। फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? भर के दामन मेरी, भर के झोली मेरी, मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या वाह चाहिए? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे अली। अच्छा, नेमत जिसके पास आएगी वो शुक्र अदा करेगा? बोलो करेगा कि नहीं? करेगा? करेगा कि नहीं? नेमत अगर मिलेगी तभी तो, नहीं मिलेगी तो कैसे शुक्र अदा करेगा? और नेमत मानेगा तभी तो अदा करेगा। अब देखें, आप जरा गौर करें, तवज्जो करें। हुजूर तशरीफ लाए, एक आदमी लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरा, कतर से आया है। ए भाई कहाँ चले भैया? मैं आपको देख रहा हूं, आप बैठ जाओ, एकदम बैठ जाओ, अच्छे इंसान हो तुम, बहुत अच्छे इंसान हो, अच्छे बाप की औलाद हो, एकदम बैठ जाओ। आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, जाता हुआ आदमी रुक जाए, अच्छा ही तो इंसान है वो। हाँ, जरा दिल लगा के बोले, मुस्कुरा के बोले। अब मैं आपसे क्या अर्ज करता, मेरी तरफ देखो। एक आदमी लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा, कतर से आया है, 5 साल के बाद वो कतर से वापस आया है। वो जो इमिग्रेशन उसने कंप्लीट किया तो किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा और किसी ने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। उसको क्या मतलब? उसके यहाँ तो रोज ऐसे आते हैं, लोगों को क्या मतलब? उनका कोई थोड़ी आया था। उसके बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकला और आकर के वो मियाँ उसने गुरसाहगंज का तक पहुंचा, किसी ने उसको नहीं देखा। फिर आपके गांव में आ गया, फिर किसी ने देखा तो, मगर किसी ने कोई खुशी नहीं मनाई। और क्योंकि उसका क्या ताल्लुक था, मगर जैसे ही वो अपने घर में गया, उसकी बेटी ने देखा, रो के चिपट गई, मेरे अब्बा आ गए, मेरे अब्बा आ गए। जब बीवी ने देखा तो दूर खड़े होकर रोने लगी, मेरा शौहर आ गया। जब बाप ने देखा तो बोला, हाय मेरा बेटा आ गया। माँ बोली, मेरा बेटा आ गया। बहनें बोली, मेरा भाई आ गया। बगैर किसी मिसाल के समझो, जब आमना के लाल की आमद की खबर देवबंद पहुंची, बोले हमारी तरह आया है। जब सहारनपुर पहुंची, कोई खुशी नहीं मनाई, हमारी तरह आया है। जब नदवा पहुंची तो कोई खुशी नहीं मनाई, हमारी तरह आया है। मगर जब वही खबर बरेली पहुंची तो मेरा इमाम बोला, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका आएगा वो खुशी। अच्छा, मेरी बहनों को क्यों खुशी मनानी चाहिए? मजदूर हैं उनको क्यों खुशी मनानी चाहिए? मीलाद किस किस को मनाना चाहिए? उस बेटी को मनाना चाहिए जिसका बाप उसको देख के इज्जत देता है। तो उसको सोचना चाहिए
کہ دیوار پہ چنوا کے پہلے ظالم بادشاہ قتل کرتے تھے اپنے مجرم کو، اور عرب کی لڑکیاں جب گرم زمین پہ مٹی کے اندر ان کو ڈال کے اوپر سے جب مٹی ڈالی جاتی ہوگی تو کیسے اس کا دم گھٹتا ہوگا، کیسے اس کی سانسیں ختم ہوتی ہوں گی۔ سنو تو میلاد والے کے آنے سے پہلے کا حال یہ تھا کہ سگی بیٹی کو بندہ، لوگ کہتے ہیں ہر سال ایک ہی بات، ہاں ایک ہی سا بات کریں گے کیونکہ ہمیں بتانا ہے نا، تو میرے نبی کیا انقلاب پیدا کیا، میرے حضور نے آنے سے کیا برکتیں پیدا کی، ذرا غور تو کرو۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور واپس پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے تھے، لڑکیاں کہتی تھی میرے باپ یہ تو بتا میری خطا کیا ہے، تو مجھے چھوٹی 5 سال کی بچی، 4 بچیوں کی سسکیاں آہیں بلند ہوتی تھی، مگر سنو جب میرے نبی تشریف لائے 1 سال تک تو مکے میں کوئی بچی پیدا ہی نہیں ہوئی، اور جب میرے نبی پہ تشریف لائے فرمایا تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، سنو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ واہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ۔ ٹکڑا ہے بولو، کائے کا ٹکڑا ہے؟ جلدی بولو نوجوانوں، کائے کا ٹکڑا ہے؟ میری بیٹی میرے دل کا، اور حضور جب بیٹی آتی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، دھیان دو ذرا میری طرف، کیا ہو کیا کرتے، اور پھر ہاتھ کو چومتے، واہ ماشاء اللہ، پھر پیشانی کو چومتے، واہ ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اہل سنت بھائی محمد علی فیضی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ دل لگ رہا ہے نا؟ ہمارے قبرہ مصباحی صاحب فرما رہے ہیں آپ بولیے، ان کی بڑی مہربانی، اللہ ان کو جزا عطا فرمائے، بڑی اچھی تقریر کی، مگر اب میری طرف دیکھیں، ذرا غور کریں، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ ہاں اتنے انشاءاللہ، اتنے جتنے پیچھے کھڑے ہیں میرے سب بھائی جتنے مسلمان بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ جو ادھر بات کر رہے ہیں یہ ایک پیلا کرتے والا آدمی بھی ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی پنچاتیں ختم نہیں ہوتی، او آ کے بیٹھ جا، انسان کا بچہ بن میرے بھائی، آجا آجا آجا، بڑی مہربانی آپ کی، اچھا انسان ہے، سارے بیٹھیں گے، اچھے لوگ ہیں، ان بٹھالنے والا نہیں تھا ان کو، بیٹھو دل لگا کے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو، وہ جو ہے کہ دل لگا کے بولیں میرے نبی تشریف لائے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں نے بات تو بیان کرنی ہے آپ کی، بیٹیاں یوں خوشی منائیں، مائیں بھی خوشی منائیں کہ ماؤں کو تو لوگ منڈیوں میں بیچ کے آتے تھے، بتاؤ تو کس نے کہا تم اپنی ماؤں کو بیچو مت، بیچنے کے لیے تمہاری مائیں نہیں ہے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میری بہنوں کو حضور کا عاشق اپنے بچوں کو کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ آج کیا کر رہی ہے؟ نہ درود پڑھانا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر عورت دودھ پلاتے وقت اپنے بچے کو نبی پر درود بھی پڑھ دے، اب دیکھیں ذرا دھیان دیں، دودھ پلاتے وقت نبی پر درود بھی پڑھ دے، اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا۔ بے شک سبحان۔ اچھا حضور کی بیٹی آتی ہے، حضور اٹھ کے، اچھا ایک سوال کر رہا ہوں، جس کی بیٹی کو اتنی عزت اس کا باپ دیتا ہو، جو گھر میں بیٹی آئے تو اسے پیار کرے، آج لوگ کہتے ہیں میری بیٹی نے میری ناک کٹائی، آپ کی ضرور کوئی غلطی رہی ہوگی، آپ نے اپنی بیٹی سے بات نہیں کی ہوگی، اس کو اگنور کیا ہوگا، اس سے آپ نے کبھی پوچھا نہیں ہوگا میری بیٹی تجھے کیا حاجت ہے، ورنہ خدا کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جس کا باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ کو چومے یا محبت سے اس کی تکریم کرے، بتاؤ اس کی بیٹی کبھی جا سکتی ہے اپنے باپ کو چھوڑ کے؟ غلطیاں باپوں کی بھی ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ تر باپ کی ہی ہوتی ہیں اور ماں کی ہی ہوتی ہے۔ محمد علی فیضی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ بھی میری تقریر پہ دھیان دیں گے، یہ الگ بات ہے وہ میری تقریر روز سنتے ہیں، اکثر سنتے ہیں، مگر میاں اچھی باتیں جتنی بار سنو اچھا ہی اثر ہوتا ہے، بری بات تو ایک بار بھی نہیں سنی چاہیے۔ توجہ ہے، دل لگا کے بولیں، توجہ ہے بھائی، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔
میں کیا عرض کر رہا تھا، آج کل کے میرے نوجوان، ان کو کیا پتا کہ ان کی زندگیوں میں اس امت کو یہاں تک آپ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہم تو خود اپنے دشمن ہیں، ہمارے حالات کس طرح کے ہیں۔ آج کل کی میری بہنیں، آج کل کی میری بیٹیاں، آج کل کی میری لڑکیاں اور آج کل کے باپوں کے حالات کس قدر خراب ہیں۔ بچوں، آپ جا کے دیکھ لو، ابھی بھی آپ کو موبائل چلاتے ملیں گے، رات کے 2 بجے کے وقت تم کو لڑکے، کل میں نے رات بمبئی میں تھا، میں تقریر کر کے جب جا رہا تھا ایئرپورٹ، تو میں نے بیچ ایک راستے میں دیکھا ایک لڑکا مسلمانی تھا، 2:30 بجے وہ فری فائر کھیل رہا تھا اور اس نے 2:30 بجے وہ گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ پاگل ہو گئے لوگ اور پاگل ہو جائیں گے لوگ، یقین جانے۔ اس کو ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا اور انہوں نے کہا یہ جو لوگ 5 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم جن کا ہے موبائل دیکھتے ہیں، یہ نارمل لوگ نہیں ہیں، یہ پاگل ہونے والے ہیں یا پاگل ہو چکے ہیں۔ یہ 5 گھنٹے باتھ روم میں موبائل، سونے سے پہلے موبائل، یہ موبائل سونے نہیں دے رہا، اس نے نیند چھین لی، اس نے چین چھین لیا، اس نے لوگوں کی عزتیں خراب کر دی۔ توجہ کریں میری طرف، غور کریں میرے دوست، میرے بھائی، آج اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والے جا کے دیکھ قبرستان میں کتنے لوگ ہیں، حسرت کے ساتھ پڑے ہیں کہ کاش ان کو ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کا موقع مل جاتا۔ مگر میری بہن اور میرے بھائی، تم نے اپنے بچوں کو موبائل دے کر کے برباد کر دیا۔ یہ ابھی دیکھے کیمبرج یونیورسٹی نے 6 مہینے پہلے اس بات کو جسٹیفائی کیا کہ یہ جو عورتیں اپنے بچے کے روتے پہ موبائل دیتی ہیں، یہ موبائل نہیں دے رہی ہیں، ڈرگس دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں، اپنے بچوں کو بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ ان قریب ان کے بچے برباد ہو جائیں گے، کہیں کہ نہ بچیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، یہ پاگل پن کا دورہ پڑ جائے گا بچوں پر۔ یہ 5 سال کا بچہ کرناٹکا میں پاگل ہو گیا۔ اب جب وہ پاگل ہو گیا تو ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا، اس کے بعد اس سے سوال کیا تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا فری فائر کے اندر ہے، میرے موبائل کے اندر ہے۔ اس نے کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہ میرے موبائل کے اندر ہے۔ ماں جا کے رو کے بولی میرے بیٹے، میرے لال، میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، مجھے پہچان۔ مگر 5 سال کا بچے نے نظر ایک طرف کر کے کہا میں تجھے نہیں جانتا، میں تو اسے ہی جانتا ہوں جو دن رات میرے ساتھ رہتی ہے۔ یعنی اس نے موبائل کے ویڈیو گیم کو اپنے ماں باپ سمجھ لیا۔ کیونکہ انسان کے بچے میں یا جانور کے بچے میں یہی فرق ہے کہ بھینس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے، بکری کا بچہ پہچان لیتا ہے 5 منٹ کے اندر اندر۔ مگر امام غزالی کہتے ہیں انسان کا بچہ نہیں پہچانتا جب تک اسے پیار نہ کیا جائے۔ جو اس کو پیار دے گا اسے ہی ماں مان لیتا ہے، جو اس کو پیار سے بات کرتا ہے اس کو ہی باپ مان لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرا امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جب بچہ تمہارا 2-3 سال کا ہو جائے تو اس کو اللہ 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 کہنا سکھاؤ۔ امام محمد غزالی کہتے ہیں سکھاؤ اور ضرور سکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں تم اس سے کہو گے اللہ، وہ تمہارا بچہ اللہ میں جواب نہیں دے گا، وہ کہے گا ابا۔ اب باپ اپنے بیٹے کو گود میں لے کے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا ابا۔ امام دیکھیں، مولوی دیکھیں، علماء دیکھیں، حفاظ دیکھیں، یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کو 2-3 بھی نہیں ملیں گے جو اپنے ماں باپ کے گستاخ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ذرا کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے، ابھی وہ بولنا سیکھا نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہو بیٹے اللہ 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 اللہ، بچہ کہہ رہا ہے ابا 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 ابا، آپ کہہ رہے ہیں کہو اللہ، وہ کہہ رہے ہیں ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے، تو اسے مسجد تک لے کے جا، تو اسے قرآن تک لے کے جا، تو اسے حدیث تک لے کے جا، تو اسے حضور کی محبت تک لے کے جا، تو سکھا دے کہ آمنہ کا لال کون ہے اور آمنہ کے لال بتائیں گے کہ تیرا مقام کیا ہے۔ جب تو اپنے بچے کو نہیں سکھائے گا، یہ بگڑتے ہوئے بچے، یہ سسکتے ہوئے لوگ، یہ بالکل ان کے اوپر رحم آتا ہے مجھے ان نوجوانوں کے جنہوں نے اپنی آنکھوں کو گندا کر لیا، کہیں کچھ بچا ہی نہیں، انہوں نے بدنگاہی کر کر کے اپنے کو بیکار کر لیا، کہیں کے نہ بچے۔ ان کی نوجوانوں کی جو تنہائیاں ہیں برباد ہو گئی، کہیں کی نہ بچی، کہیں کی۔ اچھا یہ بتاؤ تم کو خبر ہے کہ یہ آنکھوں سے دیکھنا یہ عام بات نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اب یہ انسٹاگرام پہ جو برہنہ لڑکی کو دیکھ رہا ہے یہ ایک زنا ہے، زنا۔ اپنی بہن بیٹی کو اگر دیکھیں آج کس کی بیٹی کس کی بہن جا کر کے انسٹاگرام
کس کا پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے بڑے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں انسٹاگرام پہ ریل بنانے کے چکر میں برباد ہو گئیں، انہوں نے فالوئنگ کے چکر میں اپنے جسموں کی نمائش کرنا شروع کر دی، اور کس کی کب ہاتھ سے نکل جائے کچھ نہیں پتا۔ تو اس کا علاج میرے حساب سے صرف ایک ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری بہنوں کی کوئی ریل نہ بنے تو تم بھی دوسروں کی بہنوں کی ریل دیکھنا بند کر دو، تم بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ یہ کسی بزرگ کا قول نہیں، قرآن فرماتا ہے طیب کے لیے طیب ہے، خبیث کے لیے خبیث ہے، بروں کے لیے۔ اپنی بہن، ایک لڑکا اپنے موبائل میں دیکھ رہا ہے انسٹاگرام، اور گندی تصویر دیکھتے 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 اچانک سگی بہن کی تصویر سامنے آ گئی، اب تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کانپنے لگا۔ میری بہن پھر ماں کے پاس پہنچا، یہ میری بہن کہنے لگا میں نہیں، وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی، میں تو بڑی بغیر پڑھی لکھی عورت ہوں، اپنی بہن کو دیکھ۔ وہ اندر جا کے بولا اپنی بہن سے کیا تو ریل بناتی ہے؟ کہنے لگی ہاں بناتی ہوں۔ تو بولا تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا تجھے جب دیکھنے میں شرم نہیں تو مجھے بنانے میں کیسی شرم؟ یعنی تو نے کسی کی گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ اچھا یہ آنکھوں کا زنا کتنا، یہ آنکھیں آپ کی ہیں؟ نہیں میرے بھائی، آنکھیں تیری نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا میرے بھائی، دنیا میں تو آزمائش میں ہے، تجھ کو پرکھا جا رہا ہے، ہر راستے میں تجھ کو پرکھا جا رہا ہے، ہر جگہ پرکھا جا رہا ہے۔ سن، جب کوئی لڑکی تیرے سامنے گزرے تو نظر نیچے جھکا لیا کر اور اس کی طرف نہ دیکھا کر۔ ابلیس چاہے گا تو دیکھے، تیرا نفس چاہے گا تجھے دیکھے، مگر تو نہ دیکھا کر۔ تو ایسا کرے گا تو تیری عبادتوں میں اللہ لذت۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب تو میاں بڑے بڑے لوگوں کو، اور یہ بات میری برا نہ لگے تو کہہ دے رہا ہوں، لوگ قرآن شریف کے بڑے بہترین پڑھنے والے ہیں، مگر اب ان کو توفیق نہیں، فیس بک پہ 8 گھنٹہ گزار دیتے ہیں کس کی ریلیں دیکھ دیکھ کے، مگر ہمارے دل اتنے گندے ہو گئے کہ قرآن ہم سے روٹ گیا، اب ہم قرآن کو پڑھ نہیں سکتے۔ ہمارے نوجوان قرآن پڑھے ہوئے ہیں پھر بھی نہیں پڑھتے، لوگ سمجھتے ہیں میں نہیں پڑھتا، او فیس بک کے غلاموں، او واٹس ایپ کے لالچیوں، اور سنو میرے دوستوں، اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والوں، عبداللہ ابن مبارک، یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ کل قیامت کے دن یہ کہیں گی اے میرے مالک، اس نے تو نے دیا تو تھا اس کو کہ یہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے، تو نے دیکھا دیا تو اس وجہ سے تھا کہ یہ تیرے نبی کا روزہ دیکھے، مگر اس نے تو مالک گندی تصویریں دیکھی۔ وہیں بولو جب اللہ کا سامنا ہوگا، کیا تم اللہ کو نہیں مانتے؟ بولو اللہ کو نہیں مانتے؟ بتاؤ کیا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہو تو یہ بھی مانو اس کے سامنے جانا ہے، بولو جانا ہے۔ اگر یہ آنکھیں اس دن یہ بول دے خلاف اور یہ کہہ دے مالک اس نے تو مجھے گندی تصویریں دکھائی تھی، بولو اس وقت میں کیا ہوگا جب تیری انگلیاں نوجوان تیرے خلاف بولنے لگے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا یہ بتائیے سیدی نیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا نیک وہ ہے جو تنہائی میں ہے۔ آج کے زمانے میں وہ نیک ہے جو گندی تصویریں نہیں دیکھتا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں کعبے میں گیا تو میں نے ایک آدمی کو طواف کرتے دیکھا اور وہ مقام ابراہیم پہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ فرما دے، اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ فرما۔ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا اس کو کہ وہ حتیم کے قریب بھی یہی دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھ کو ایمان پہ موت عطا فرمانا۔ پھر اس کے بعد رکن یمانی پر یہی دعا کر رہا ہے، رکن شامی پر یہی دعا کر رہا ہے، وہ رکن عراقی پر بھی یہی دعا کر رہا ہے، وہ رکن اسبت پر یہی دعا کر رہا ہے، جہاں فرشتے آمین کہتے ہیں وہ گڑگڑا کے کہتے ہیں مالک میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا میرے رب، میرا ایمان پہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ مبارک کہتے ہیں 3 اس کے طواف دیکھے، ایک ہی دعا جب دیکھی میں نے کہا بھئی تو ایک ہی دعا کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا حضور بات یہ میرے 2 بھائی تھے، ایک نے 40 سال اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھی اور دوسرے نے 35 سال، مگر دونوں ایمان پہ نہیں مرے، بے ایمان ہو کے مرے۔ کہا کیسے؟ کہا دونوں بدنگاہی کرتے تھے، آخر میں نصرانی لڑکیوں پہ عاشق ہو کے نصرانی بن کے مر گئے۔ میں اللہ کے حرم میں یہ دعا کر رہا ہوں مالک ایمان پہ موت دینا۔ اللہ اکبر، کسی کو فکر ہے، کسی کو خبر ہے؟ عتبہ بن غزوان نام کا صحابی اپنی آنکھ میں تلوار مار کے اپنا گلہ نیچے پھینک دیتا ہے۔ ابو موسیٰ شریک کہتے ہیں یہ تو نے کیا کیا عتبہ؟ لوگ تجھے پاگل کہتے ہیں۔ صحابی اس کے قدموں کی دھول کے برابر ہم لوگ نہیں۔ وہ کہنے لگا ایس بات یہ اللہ کے خوف سے ایک لڑکی پہ میری نظر پڑی، حضور کی حدیث یاد آئی جو بدنگاہی کرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالے گا۔ میں ڈر گیا کہیں میری آنکھ مجھے رسوا نہ کرتے۔ او میرے بھائی آ جا، واپس پلٹ جا، میں تجھ سے کہتا ہوں میرے دوست اپنی نگاہوں
निगाहों को पाकीज़ा कर ले। वो सहाबी कहने लगा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। एक आंख से आंसू, एक आंख से खून के लुथड़े नीचे को गिरते थे। अबू मूसा अशअरी उससे चिपट गए। आज तो कोई डरता ही नहीं। हजरत अबू हुरैरा, बोलो क्या नाम है? आज कहते हैं लोग मेरा ये है, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा, मगर खुदा की कसम कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा कौन है? जो अल्लाह से डरते, इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। यानी जो डरता नहीं वो पढ़ा लिखा है मगर आलिम नहीं है। अबू हुरैरा, इंतकाल का वक्त है, कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख होता है। किसी ने पूछा क्या मौत से डरे हो? तो बेहोश हो गए। फिर कहा क्यों हुआ हो? हुजूर होश में आए। कहा क्या मौत से डरे हो? कहा नहीं नहीं, मेरे नबी ने फरमाया मरते वक्त इंसान को खबर हो जाती है कि वो जन्नती है या जहन्नमी है। मैं यही कह रहा हूं मालिक, अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, जब ये मरे तो इसे जन्नत में अता करना, इसे जहन्नम से आजाद। ये गुनहगार है, आखिरी वक्त है, और अगर तूने इस वक्त में इसको माफ न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा। अबू हुरैरा, तेरे कदमों की धूल, मेरी आंखों का सुरमा, हमारे खौफ कहां चले गए? कहां गए वो खौफ वाले लोग? कहां गए वो रातों को? मगर वो सबको देख रहा है। वो रात को रोने वाली को भी देख रहा है, और रात को मोबाइल पे दूसरे मर्दों से बातें करने वाली को भी देख रहा है। वो रात को अल्लाह के सामने, अपने सामने गिड़गिड़ा के रोने वाले को भी देख रहा है, और वो दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने वालों को भी देख रहा है। जब तक मेरी बहनें जो है वो मेरी बहनें कमर नहीं कसेंगी, मुआशरा नहीं बदल सकता। जब माएं जाएंगी तब बदलेगा। कि बदरीन से हिजरत करके एक औरत दिल्ली गई है, रात का वक्त है और तहज्जुद के वक्त में वो रो रही है, सैयदजादी है। अगर कोई सैयद है तो दो चीजें उसके अंदर लाजिम होंगी, एक तो सीन उसके सखावत का, और दूसरा सीन सजदे का। दो सीन उसकी जात में जरूर पाए जाएंगे, चाहे जिंदगी की आखिरी अय्याम में क्यों ना उसके नमूदार हो, दो सीन जरूर होंगे। वो रात के वक्त में रो रही है, तहज्जुद के वक्त में रो रही है। और मेरे गौसे आजम फरमाते हैं जो रात के वक्त में अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा, उसको तो ये हवा तक नहीं लगी इस्लाम की। अब सुनिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के गुलामों, वो रात के वक्त में औरत रोई, बच्चा 6 साल का उठ गया, 8-7 साल का। अम्मा क्यों रोती है? माँ ने कहा मेरे लाडले और कोई बात नहीं, अभी मेरे हाथ पे एक छिपकली चढ़ गई थी। का फिर उसको हटाया मेरे लाल। फिर याद आया आज नहीं तो कल मुझे कब्र में जाना है, और कब्र में ऊपर से तख्ते लगते हैं और उसके ऊपर से मिट्टी डाली जाती है, और मेरे लाडले उसके बाद फिर कीड़े आते हैं, नाक और मुंह में चलते हैं। उन्हीं कीड़ों का डर है। ये जो तकरीर कर रहा है, चाहे कितने भी तकरीरें कर ले, इसे भी मौत नहीं छोड़ेगी। ये तकरीर करने वाला भी एक दिन मर जाएगा, सुनने वाले भी एक दिन मर जाएंगे, सब कोई किसी को मौत न छोड़ेगी। जो डर रहे हैं वो भी मरेंगे, जो नहीं डर रहे हैं वो भी मरेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं मुर्दे को जब दफन करके चलते हैं तो मुर्दा कहता है कहां जा रहे हो मेरे अजीजों, मुझे छोड़ के कहां चले। वो ऐसा कहता है, उसकी आवाज अगर सुन ले जिंदा तो अपनी उसकी मौत पर नहीं, अपनी जिंदगी पर रोना शुरू कर देंगे। मेरे सरकार फरमाते जानवरों को इल्म हो जाए कि उनको मरना है, तुम्हें कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। मौत इतनी करीब है। कोई आज कॉकरोच से डरती हो, मेरी बहनों कब्र से नहीं डरती। तुमको फिक्र नहीं होती कि तुम्हारी बच्चियों के साथ तुम नमाजें पढ़ो? तुमने कभी कुरान को तुमने छोड़ दिया? बिल्कुल भी कुरान नहीं पढ़ती। और मेरी बहनों और मेरी बेटियों सुनो, वो औरत रोने लगी। बच्चा बोला अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? जब बच्चा गिड़गिड़ाया तो माँ ने कहा बेटे वुजू करके नमाज पर, अल्लाह बचाएगा तुझे कब्र के अजाब से। बेटा नमाज में गया, रोने लगा तो माँ का भी दिल भर गया। जाके बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है। ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ, इसे कबूल कर। कभी अपने बच्चों के साथ नमाजें पढ़ा करो, कभी अपने बेटों को मस्जिद दे जाया करो। वो औरत रोने लगी और रोते रोते उसका बेटा बोली मालिक तू बेपना ताकत वाला है, तू दिलों को बदलने वाला है। ऐ मेरे मालिक मैं बेवा औरत हूँ, तू बेपना ताकतों वाला रब है। रहीम ए करीम मैं दिल नहीं बदल सकती, तू दिल बदल दे। ऐसी रोई ऐ करम करने वाले करीम, ए रहम करने
والے رحیم، اے میرے رب عورت روئی اللہ نے بچے کا دل بدل دیا، تہجد کا عادی ہو گیا، جوانی تک نمازیں پڑھتا رہا، روتا رہا، جوان ہو گیا، ماں کا وصال ہو گیا، بیٹے کا رنگ دلی پہ چلا، 750 سال گزر گئے بیٹے کے وصال کو، مگر دلی میں جا کے دیکھو بادشاہوں کی عورتوں کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے، مغلوں کی شہزادیوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے، مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن میلہ لگتا ہے، قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے، بادشاہوں کی قبریں مٹ گئی، اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگ رہا ہے، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے، جب ماں دلی میں سجدہ کرے تو بیٹا دلی کو شریف بنا دے، ماں جب کی چوچا والے کی سجدہ کرے تو اس کا بیٹا کی چوچا کو شریف بنا دے، مخدوم اشرف جب سجدہ کرے بلگرام والے کی ماں تو اس کا بیٹا بلگرام کو شریف بنائے، جب سجدہ کرے کلیر کے علاء الدین کی ماں تو اس کا بیٹا علاء الدین صابر کلیر کو شریف بنا دے، جب سجدہ کرے معین الدین چشتی کی والدہ ایران میں تو اس کا بیٹا ہندوستان کے اجمیر کو شریف بنائے، اور جب گیلان میں سجدہ کرے غوث اعظم کی ماں تو اس کا بیٹا عبد القادر بغداد میں قدم رکھے اس کو شریف بنا دے، اور جب سجدہ کرے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا مدینے میں تو ان کا بیٹا کربلا کے ریگستان میں قدم رکھے اور اس کو شریف بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد مصطفیٰ، عظمت اہل بیت، علماء اہل سنت۔ کن لوگوں کا اپنے دلوں میں اپنے بچوں کو نماز میں لے کے جاؤ گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو۔ میری بہنیں اس بات کو سمجھیں کہ حضور نے بیٹیوں کو بلند کیا۔ میرے پاس بولنے کو اتنا کچھ ہے کہ وقت نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں کہ میں اتنی تیاری مجھے رہتی ہے، مگر اب ایسے ماحول میں جو میں باتیں کر سکتا ہوں وہی کر رہا ہوں، اور یہ مجھے زیادہ اچھی لگی۔ دل لگا کے بولو سبحان اللہ، اور بولوں ختم کر دوں؟ دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو۔ بیٹیوں کی عزتیں کس نے دی؟ بولو کس نے دی؟ بہنوں کو بھی میلاد منانا چاہیے، چونکہ بہنوں کو عزتیں کس نے عطا کی؟ کس نے عطا کی؟ تو بہن جب پیدا ہوتی تھی تو بھائی اپنے گھر میں نہیں گھستا تھا، اب مجھے کسی کے سامنے اپنے ایگو کو نیچے کرنا پڑے گا، میری بہن پیدا ہو گئی۔ بہنوں کو لوگ مارتے تھے، اور سنو تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں میری بات پہ دھیان دیں، اب میری طرف غور کریں، بہنوں کو عزتیں، میری بہنیں سمجھے تو کہ وہ کیا کہتے ہیں، حضور نے کتنی عزت دی، ذرا غور کریں۔ حضور کی بہن کا نام ہے سیدہ شیمہ، کیا نام ہے؟ بولو زور سے بولو۔ کس کی کس کی بہن ہے وہ؟ رضائی بہن ہے، سگی بہن، اور بیٹی کس کی ہے؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ کی۔ اچھا ان کی عادت کیا ہے؟ ان کی عادت یہ حضور کو اپنی بکریوں کے ساتھ لے کے جاتی ہیں، بکریاں چرتی ہیں یہ حضور کے ساتھ۔ حضرت سیدہ حلیمہ نے کہا میں آپ نہ لے کے جاؤ تو میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ کہا بیٹی ان کو سنبھالو گی یا بکریاں؟ امی اسی وجہ سے تو لے جاتی ہوں، مجھے بکریاں سنبھالنی نہیں پڑتی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان کے بغیر جاتی ہوں نا تو کوئی بکری ادھر جاتی ہے، کوئی بکری ادھر جاتی ہے، کوئی بکری ادھر جاتی ہے، مگر جب یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں نا آمنہ کا لال، تو ان کے چہرے کا دیدار بکریاں کرتی رہتی ہیں اور چرتی رہتی ہیں۔ ذرا زور سے تو بولو، کہیں جاتی نہیں۔ اما اچھا کوئی جنہوں نے بکریاں چرائی ان کو خبر ہوگی کیسے بھگاتی ہیں بکریاں ادھر ادھر، ان کو اس میں کوئی بیٹھا ہوگا تو میری اس بات کو وہ اچھے سمجھ جائے گا۔ وہ کہنے لگی جب میں واپس آتی ہوں تو بکریاں مجھے دیکھنی نہیں پڑتی، باقی تو وہ آنا نہیں چاہتی، کوئی ادھر بھاگے گی کوئی، کیونکہ بکری جانور جلدی جو ہے وہ ہریالی کو چھوڑتا نہیں، مگر کہتی ہے جب مجھے آنا ہوتا ہے ماں تو میں مڑ کے بھی نہیں دیکھتی، اپنے بھائی کو گود میں اٹھاتی ہوں تو بکریاں پیچھے پیچھے خود چلی آتی ہیں۔ واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ، جلدی بولو، ماشاءاللہ، جلدی بولو۔
حضور کے نام پہ بولنے سے اللہ عزتیں بڑھاتا ہے. زور سے بولو, مسکرا کے بولو. اور وہ جب شام کو اپنے اپنے بھائیوں کو دکھاتی نہیں نا, پہلے بھی اور بچیاں گودوں میں لیتی تھی, اب تو مجھے نہیں پتا. بچپن میں میرا دیکھو بھائی کتنا اچھا ہے, میرا ویر کتنا اچھا ہے, میرا بھائی کتنا اچھا ہے, دیکھو میرا بھائی. تو سب بچیاں اپنے اپنے بچے اپنے بھائیوں کو دکھاتی تھی, آخر میں حضور کو لے کے جاتی تھی اور سب بھائیوں کو دکھا دیا تھا نا, میرے بھائی کو دیکھو, میرا بھائی کیسا لگ رہا ہے. لڑکیاں جب دیکھتی تھی نا قبیلے بنی سعد کی, تو کہتی تھی او شیما تیرا بھائی تو سارے بھائیوں کا سردار معلوم ہوتا ہے. یہ دعا کرتی تھی اللہ وہ دن ضرور دکھانا مجھے کہ جب میرا بھائی بڑے ہو کے بادشاہ بنے. اب ان کو کیا خبر کہ وہ دن آیا, ان کا قبیلہ حضور کے خلاف لڑا اور مدینے میں قید ہو کے ان کا شوہر آ گیا. اب جب ان کے قبیلے بات ہو رہی ہے, بغیر پیسوں کے مسلمان چھوڑیں گے نہیں. 55 سال ہو چکے سے اس بات کو. کتنے سال بولو؟ تقریباً 55 سال کے بعد بوڑھی ہو گئی تھی شیما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے جب جنگ ان کے شوہر نے لڑی تو وہ قید ہو گیا. اب پیسے کا معاملہ تھا, ان کے پاس کچھ تھا نہیں. بیٹھی بھی اپنے قبیلے میں مشورے میں بیٹھی تھی, سن رہی تھی. مگر جیسی حضور کا نام آیا, پھر کہا ان کے والد کا نام, تو کسی نے کہا عبداللہ. توجہ تو کریں, جناب عبداللہ. زور سے تو بولو, سیدنا عبداللہ. اٹھ کے کھڑی ہوئی, کہنے لگی پھر میں بغیر پیسوں کے چھڑا لاؤں گی اور میرا ایمان میں اپنے آدمی کو چھڑا لاؤں گی. کسی نے کہا کیوں؟ کہا محمد میرے بھائی. جلدی بولو. آج تو بہنوں کے گھر کب جاتے ہیں لوگ, ٹیلی فون بھی کرنے کا وقت نہیں. یعنی کس کس سے باتیں کرتے رہتے ہیں, انسٹاگرام پر, فیس بک پر تلاش کرتے ہیں. کوئی محبت کرنے والا مل جائے, اور جس کے گھر میں بہنیں ہوں اس سے بہترین محبت کرنے والا کوئی مل نہیں سکتا دنیا میں, ڈھونڈ لے. توجہ کرے میری طرف. بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. چلیے سیدہ شیما, مگر کہتی تھی پھر میرا دل دھڑکنے لگا کہ یار وہ اب مجھے کہاں پہچانیں گی. اب پہچانیں گے, وہ تو اب بڑے ہو گئے, بادشاہ بن گئے. میں ایک قبیلے کی ایک بکری چرانے والے ایک انسان کی بیوی ہوں, اور میرے تو کپڑے بھی بالکل پھٹے ہوئے ہیں, مجھے کہاں پہچانیں گے. مگر پھر کہتی ہے, پھر میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ نہیں وہ بچپن میں بھی کریم تھے, وہ اب بھی میرا بھائی کریم ہی ہوگا. کہتی میں چلی, سیدہ شیما کہتی میں دروازے پہ پہنچی, ابو ہریرہ کھڑے تھے اور صحابہ. اندر نہیں جا سکتی, کہ تم مجھے روک نہیں سکتے. کہ کیوں؟ کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. صحابہ ہٹ گئے, اندر جا رہی ہے, دل کانپ رہا ہے, کیا پتہ پہچانے نہ پہچانے. جیسی اندر گئی ہے, حضور نے دونوں آنکھیں اوپر اٹھا کے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد میرے نبی کی چشمہ کرم میں آنسو آئے. اٹھ کے کھڑے ہوئے, فرمایا کیا تیرا نام شیما ہے؟ کانپتے ہاتھوں سے بولی ہاں میں شیما ہوں. کہ اب اتنے دنوں کے بعد آئی ہے؟ کہاں؟ اور میرے آقا نے فرمایا کیسے آئی؟ کہنے لگی اے آمنہ کے لال, بات یہ ہے تیری بہن بڑی غریب ہے, آپ کی بہن, اس کے پاس پیسے دینے نہیں ہیں, آپ کے پاس آپ کو پیسے دینے کے نہیں پیسے ہیں, آپ کے دینے بھر کے پیسے نہیں, آپ کی قیمت ادا کر کے اپنے شوہر کو چھڑا سکے. غریب بہن کو خالی ہاتھ نہ جانے دینا. میرے نبی نے فرمایا ٹھہر, فرمایا فاطمہ ذرا آؤ اور میری عائشہ ذرا آؤ. فرمایا دیکھو امی عائشہ کہتی میں حضور کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتی تھی کہ نبی کہتے تھے یہ میری بہن ہے, یہ مجھے گود میں کھلاتی تھی, یہ میری بہن ہے, یہ میری بہن ہے شیما. شیما کہنے لگی میں اس وجہ سے آئی ہوں کہ میرے آدمی کو آپ چھوڑ دیں. فرمایا امی عائشہ کہتی ہیں ویسے حضور مشورہ کرتے تھے مگر آج مشورہ نہیں کیا. میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. فرمایا او شیما تو اکیلے کی بات کرتی ہے, میں تیرے آنے کی وجہ سے سارے تیرے قبیلے کے قیدیوں کو چھوڑتا ہوں, فرمایا سب کو آزاد کرتا ہوں. سب کو آزاد کر کے فرمایا جوڑی کپڑے لائے جائیں مدینے کے بازار سے, ایک جوڑی شوہر کو اس کے دیے, ایک جوڑی اس کو دیے. آج کے بعد کوئی اپنی بہن کو کپڑا دے تو یہ سمجھ لے کہ دنیا دار کا طریقہ نہیں
है इन मदीने के ताजदार की सुन्नत है। और जरा गौर, मेरे नबी ने अपनी बहन को नवाजा और जब नवाज दिया तो बहन बोली अब कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कर दे। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है बहनों के घर जाया करो, ये बहनें बड़ी प्यारी होती हैं, ये वो दुआएं दे सकती हैं जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। कभी दुआएं करानी हो आंसुओं वाली तो बहन से दुआएं करवाया करो। कभी बहनों की, मेरे नबी वो है जिन्होंने बहनों के लिए बहनों को इज्जत दी, इतनी इज्जत दी मियां, इतनी इज्जत दी और बहन भाई का रिश्ता इतना मजबूत बनाया कि मेरे नबी की नवासी सैयदा ज़ैनब और इमाम हुसैन ने दुनिया को बताया कि नाना ने हमें भाई बहन की मोहब्बत ऐसी सिखाई है कि दोनों भाई बहन ने मिलकर कुर्बान। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कितने लोगों का दिल लग रहा है, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो। बस 1 घंटा होने वाला है, मुझे कोई 5 मिनट रह गए। मोहम्मद अली भाई को भी पढ़ना है। वैसे मोहम्मद बोले भाई ऐसा ये माहौल था नहीं जैसा अब आप देख रहे हैं, ये सब आपके आने से पहले की बरकत है। बिलखुसूस हजरत सैयद अनस मियां साहब के बिला के कदम जब से जलसे में आए हैं, जलसे में निखार पैदा हो बेशक गया। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा हूं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से और आपसे भी कर रहा हूं। देखो दुनिया में 2 तरह की मुसलमान लड़कियां हैं। कितने तरह की? कितने तरह की? एक तो वो है उसे मार लो तोड़ लो पर्दा करेगा, हालांकि मारना वाना नहीं चाहिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, किसी के जनाजे में भी जाएगी तो वो मुंह खुला हुआ ऐसी जाएगी, उस बेशऊर बेगैरत को खबर नहीं कि मौत में जा रही है, अपनी मौत को याद कर ले, पर्दा कर ले। मगर कुछ औरतें हल्का सा मेकअप भी करके जाती हैं, कहीं मौत में जाती हैं, हल्के हल्के कपड़े पहन के, कोई देखेगा मौत में 4 लोग आते हैं, मेरा अगर चेहरा ठीक नहीं लगा तो क्या होगा। ऐसी बातें इन औरतों को शर्म नहीं आती। अच्छा सुने, एक औरत तो वो है, अच्छा औरतों को कोई ये बताता क्यों नहीं, ये बात खबर है कि नहीं, कि ये जो अंग्रेजी और इनके चक्कर में पड़ गई ना, बंबई की औरतें नाचने कूदने गाने वालियां, इनके पीछे पड़ गई। इन्होंने छोड़ दिया हुजूर की बेटी की सीरत को, इन्होंने छोड़ दिया। जब पाकिस्तान की कराची की, इंडिया की नाचने गाने वाली बदतमीज बेहया फाहिशाएं औरतों के साथ। एक बात सवाल कर रहा हूं, बुरा ना मानना मेरी बात का, ऐसे आप बुरा भी मानोगे तो मैं इसी वजह से आया हूं, किसी को मेरी बात का बुरा भी लगे, सच बात तो बुरी लगती है ना। तो एक बात बताऊं, पहले के जमाने में जो दूसरे मर्दों के लिए सजती थी उनका नाम कुछ और होता था, और शरीफ घरानों की बच्चियां दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए नहीं सजती। दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए जो सजती हैं वो बाजारू औरतें होती हैं, और जो अपने मर्द को सजाने दिखाने के लिए सजती हैं वो हुजूर की, मेरे आका से मोहब्बत करने वाली लड़कियां होती हैं। इसी वजह से बदकारी जिनाकारी बढ़ रही है कि अपने आदमी को तो वही बगैर धुला हुआ मुंह और वही बगैर स्त्री के बेकार से कपड़े, और जब शादी ब्याह में जाएगी तो मुंह बड़ा बना उना के जाएगी। उसको बताओ कि अगर गैर मर्द देखता हो आदि आस्तीन के कपड़ा पहनने वाली, सुन ले मेरी बेटियां, हमारा तो बताना मकसद है, एक को हमारा काम है अजान देना, हमारे ऊपर नमाजियों की जिम्मेदारी नहीं है, बता रहे ऐसे करके। औरत अगर अपना वुजू करते वक्त अपनी एक कलाई खोले और गैर महरम वहां देखते हो, उलमा ने फुकहा ने लिखा उस औरत को चाहिए, अगर मजबूरी है हाथ धोएगी खोलेगी तो गैर महरम देखेगा तो उसको चाहिए वुजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े। एक औरत हुआ है जो पर्दा, 2 तरह की लड़कियां हैं, एक तो करेगी नहीं और दूसरी वो है जो कॉलेज में बहस कर रही है। मैनेजमेंट कह रहा है पर्दा उतारो, बुर्का उतारो, तब एग्जाम दोगी, पेपर एग्जाम में तब बैठ पाओगी। उसने कहा नहीं उतारूंगी। उसने कहा तुझे उतारना है, तेरा साल खराब हो जाएगा
اگر ایگزام میں بیٹھنا ہے تو برقع اتار، پردہ اتار، اس نے اٹھا کے ایگزام پیپر اس کے منہ پہ مارے، لے اپنے پاس رکھ، میں تجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، مدینے والے سرکار کو راضی کرنے کے لیے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مدینہ شریف، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ آج جو ہے نا وہ قرآن، میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن سے محبت کرو۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں یہ قرآن پڑھتی نہیں، بوڑھی ہو گئی، خرافات ختم نہیں ہو رہی، ٹیلی فون پہ اتنا بکواس کر رہی ہیں ادھر سے ادھر۔ دو گھروں کے لیے لعنت بڑی پڑی ہے، ایک ہی عورت ہے بوڑھی، دو بڑھیا، ایک بڑھیا ہے دو جگہ آگ لگائی ہوئی ہے، ایک اپنے لڑکے کے گھر میں اس کی بہو کے خلاف بولنے کی وجہ سے، اور دوسرا اپنی بیٹی کو سکون سے نہیں رہنے دیتی، کیا پکایا ہے رے تو کھائے گی، تجھے کیا مطلب ہے، اس کو ادھر لگائے ہوئے۔ یہ ایک ہی اگر ٹھیک ہو جائے تو دو گھروں میں بڑی برکتیں ہو جائیں۔ اس کو مرنا ہے، قرآن نہیں پڑھے گی، کچھ کلمہ نہیں پڑھے گی، کوئی تلاوت نہیں کرے گی، اس کا حال یہ ہے اس پہ تو کوئی دوسرا ہی سورہ یاسین پڑھے گا، یہ خود نہیں پڑھے گی، یہ مر جائے گی مگر بدلے گی نہیں۔ او میری بہنوں، میری بیٹیوں، گھروں میں قرآن کی عادتیں ڈالو۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں، انشاءاللہ۔ جلدی بولو۔ اچھا، اور دیکھو قرآن کیسا، قرآن امام زین العابدین کہتے ہیں، توجہ کرو، امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اب ذرا آپ تو قرآن نہیں پڑھتی، مگر امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی سیدہ زینب کو دیکھا کہ ان کے بچوں کی لاشیں ان کی گود میں آ کے آئیں تو وہ پھر بھی قرآن پڑھ رہی تھی، وہ ہائے ہائے نہیں کر رہی تھی، روتی نہیں تھی، قرآن پڑھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا میرے ابا کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا گیا، مگر میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ روتی جاتی تھی، قرآن پڑھتی جاتی تھی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ فرماتے ہیں امام زین العابدین میں نے دیکھا 5000 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے کربلا سے دمشق اور دمشق سے مدینہ، مگر میں نے اپنی پھوپھی کو ایسے دیکھا، نہ تو ان کی کبھی تہجد کی نماز قضا ہوئی، نہ ان کا قرآن، وہ قرآن پڑھتی جاتی تھی۔ میں نے مدینے میں جا کے پوچھا، اے پھوپھی جان، کسی ایک آدمی کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے تو عورتیں بھول جاتی ہیں، مگر آپ اتنا قرآن پڑھتی ہیں کہ آپ کے بیٹوں کی لاشیں آئیں آپ پھر بھی قرآن پڑھتی تھی۔ انہوں محمد کی شہادت کے بعد آپ نے قرآن پڑھا، علی عباس کی شہادت کے بعد آپ نے قرآن پڑھا، علی اکبر کی شہادت کے بعد آپ نے قرآن پڑھا، میرے ابا کی شہادت پہ آپ نے قرآن پڑھا۔ یہ بتائیں میری پھوپھی یہ قرآن کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگی یہ میں نے اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے، خاتون جنت سے سیکھا ہے، اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے۔ قرآن بھول جاؤ، یاد رکھو جب تک تم قرآن نہیں پڑھو گی تمہارے بچوں کے، تمہاری بیٹیوں کے اندر دین نہیں آئے گا۔ میری بہنوں، اسی بات پر میں اپنی بات کو آپ سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، اپنے آپ کو پردے میں رکھو، پردہ تمہارے پر لازم ہے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، اپنے رب سے ڈرا کرو، رات کو سجدے میں رویا کرو، یہ حضور کی بیٹی کی سنت ہے۔ کوئی زندگی اپنی بتاؤ کیسے جواب دو گی؟ کل قیامت کے دن حضور کی بیٹی ہوگی، سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں گی، قیامت کے دن وہ خاتون قیامت ہوگی کہ جب وہ قیامت کے دن میدان محشر سے گزریں گی، اعلان ہوگا اے محشر والوں گردنوں کو جھکا لو، اب نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کو جا رہی ہے۔ 70,000 حوریں اس طرف ہوں گی، 70,000 حوریں اس طرف ہوں گی، نبی کی بیٹی جنت میں جائیں گی، اکیلی نہیں جائیں گی۔ ارشاد ہوگا فاطمہ اسے بھی لے جا جو دنیا میں تیرے طریقے پہ چلی ہے، اور اس کو بھی لے جا جو تجھے طریقے پہ لے کے چلی ہے۔ یہ دنیا تو مختصر ہے، یہ ان سب مسلمانوں کے لیے نہیں۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے زندگی میں تبدیلیاں پیدا کریں، کیونکہ وقت میرے پاس بہت زیادہ کم تھا، کیونکہ آپ کو سجانے سوارنے میں میرا 10-15 منٹ چلا گیا، اس وجہ سے میں اپنے بعد آنے والے انسان کا بڑا مجھے خیال ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ اٹھیں گے نہیں، مگر میری بات آخری یہی ہے کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے آپ کو تبدیل کرو، نمازوں کی پابندی کرو، تم اپنے دلوں میں حضور سے محبت بڑھاؤ، انشاءاللہ اللہ تم کو بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، دیکھو ابھی 6 مہینے گزرے، میں نے اپنی ماں کو قبر میں اتارا، میں نے اپنی ماں کو قبر میں، یعنی جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا میں نے اس کو قبر میں رکھ دیا۔ حالت فرماتے ہیں ہائے غافل، ہر قبرستان کے باہر لکھواؤ یہ شعر، اس سے تم دیندار بنو گے۔ دیندار وہ ہو نہیں سکتا بندہ جسے موت کا خوف نہ ہو، موت کو یاد نہ کرتا ہو۔
امام حسن بصری کرتے ہیں میں نے جتنے بھی اللہ والے دیکھے سب کو موت کے خوف سے لرزتے دیکھا. حضرت عثمان غنی نے ایک گڈھا دیکھا، بے ہوش ہو کے گر گئے. کہا حضور یہ ام المومنین ذو النورین یہ آپ جنتی ہیں، ان کی جنت میں شک کرنے والا انسان مسلمان ہے. وہ اس کو گڈھے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. کہا آپ نے اس کو دیکھ کے بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہنے لگے اس گڈھے کو دیکھ کے اپنی قبر کا گڈھا یاد آ گیا. اللہ فرماتے ہیں ہائے غافل، ہائے وہ کیا جگہ. 5 جاتے ہیں بولو 5 4 پھرتے ہیں. یعنی ایسے کہہ رہے ہیں یہ روز ہوتا ہے. ہر قبرستان میں جاؤ روز 1-2 لوگ مر رہے ہیں، اور کتنے جنازے اٹھیں گے جو میں کہوں گا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سمجھ گیا مجھے مرنا ہے. اور کتنے اور مریں گے، اور کتنے جنازے، کتنا کووڈ اور آئے گا، کتنے جنازے اور اٹھیں گے. کب کہو گے آپ اللہ مجھے معاف کر دے؟ دیکھیں آپ وہ 5 لوگ ہیں، وہ 5 اندر ہیں، اب 4 کہہ رہے ہیں لاؤ بھی دے دو. اوپر سے عورت کا جنازہ مرد کا 2 نے لے لیا، 2 نے پھر نیچے والے کو دیا. بڑی مشکل سے میں نے اپنے ہاتھوں سے بہت جنازے رکھے، مجھے یاد نہیں کتنے، بہت قبروں میں اترتا ہوں میں، بہت قبر میں اترتا ہوں. تو جب کچھ جنازے ایسے ہم رکھنا چاہتے ہیں پھر بھی نہیں رکھ پاتے، یعنی اتنی بھاری ہوتا ہے، گری جاتا ہے، اتنا بھاری ہوتا ہے. اور کمزور آدمی کا جنازہ بھاری ہوتا ہے. میں نے کچھ موٹے لوگوں کو دیکھا ہے، مگر اللہ کا فضل اگر ہوتا ہے تو اتنا پھوٹ سا جنازہ ہوتا ہے ایسے نیچے کو رکھ دو. اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں نے کئی جنازے دیکھے ہیں. میں نے کئی جنازے دیکھے. محمد علی بھائی کے والد کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے، ان کا انتقال ہوا ہے ابھی 6 مہینے ان کو نہیں ہوئے. 22 مئی کو ان کا انتقال ہوا تھا. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے والد صاحب مسکرا رہے تھے. میں ان کو غسل دے رہا تھا، وہ مسکرا رہے تھے. میں نے ان کو قبر میں اپنے ہاتھ سے جب رکھا تو میں نے کتنے جنازے ایسے ہیں ان کی میں نے گردن کو موڑنا چاہا ہے قبلے کی طرف مگر مڑی نہیں ہے. مگر ان کے والد صاحب ان 5-6 لوگوں میں شامل ہیں میرے تجربے میں کہ جن کو قبر میں رکھتے ہی ان کا سر خود ہی قبلے کی طرف ڈھلک گیا، خود ہی ڈھلک گیا. اچھا خود ہی ڈھلک گیا، سنیں آپ کو اس ڈھلک گیا خود ہی اس وجہ سے کہ وہ مدینے سے آ کے ان کا انتقال ہوا تھا. 20 دن بھی نہیں گزرے تھے سیدہ آمنہ کی قبر پہ حاضری کر کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں رحمتیں کرے، برکتیں کرے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو. یہ ایک بار چلے جائیں. آج یہ بات کہہ رہا ہوں مولانا زین العابدین صاحب، اگر آپ کے گھر میں بہت دولت ہو، حضرت قبلہ تشریف رکھتے ہیں، حضرت قبلہ بادشاہ میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے. اگر ماں باپ گھر میں تشریف رکھتے ہیں اور گھر میں اگر کوئی دنیا کا ساز و سامان نہیں مگر ماں باپ اگر ہیں تو گھر بھرا ہوا لگتا ہے. اور اگر ماں باپ نہیں تو گھر کتنا بھی خوبصورت صحیح اس گھر سے کاٹنے کو دوڑتا ہے. ان گھروں میں پہلے میں جب اپنے گھر سے نکلتا تھا تو خدا کی قسم وہ ماں کی جو دعائیں تھیں وہ اب بھی یاد کر جب گھر جاتا تھا تو اس ماں کو دیکھ کے لگتا تھا پورا گھر بھرا ہوا ہے. آج بچے بھی ہیں اور بھی سب لوگ ہیں مگر جب وہ بوڑھی بزرگ ماں نظر نہیں آتی، وہ بہترین ماں نظر نہیں آتی جس نے جو پیار دیا اس کی ماں کی موت کے بعد تمہیں ادراک ہوتا ہے. حضرت سیدنا اویس قرنی قرن میں رہتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ حضور کی لب کیسے ہیں، حضور کے ہونٹ کیسے ہیں، حضور کا چہرہ کیسا ہے، یہی پوچھتے تھے ہر مسافر سے. ماں نے کہا میرے بیٹے بہت محبت کرتا ہے، کہا بہت محبت کرتا ہوں، نبی کو دیکھنا چاہتا ہے. ماں پیرالائسس تھی، کہا جا میرے بیٹے 3 پہر کی اجازت ہے چلا جا. اویس قرنی مدینے گئے، 1 پہر خرچ ہو گیا. نہیں مان لو زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میری بے کسی مجھے لے چل تو ہی جانب مدینہ. اور میری بہنوں تم کو کیوں میلاد منانا چاہیے یہ بھی سن لو. بیچ دیتے تھے بیٹے مگر نبی نے کیا انقلاب پیدا کیا ہے سنو. میں تم کو بتا رہا ہوں اویس قرنی مدینے میں پہنچے ہیں، حضور کا عاشق ہے اور ایسا عاشق ہے اگر شباہت حسین کے عشق میں کوئی شک کرے تو وہ مسلمان رہے گا. کوئی یہ کہے کہ محمد علی فیضی سچا عاشق نہیں، اس کے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اویس قرنی عاشق نہیں تو مسلمان نہیں رہے گا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اویس میرا عاشق ہے، اویس مجھ سے عشق کرتا ہے. اویس قرنی مدینے میں آئے، در و دیوار کو چپٹ کے رو رہے ہیں. یہ طیبہ کی از محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے چپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. داتا لاہوری نے خطب لاہور علی بن عثمان حجویری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مدینے وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ مدینے میں حضور کے دروازے پہ پہنچ کے بولے امی عائشہ کو آواز دی کیا ہو میرے نبی ہیں؟
हुजूर तो तशरीफ नहीं रखते हैं। कहा कब तशरीफ लाएंगे? कल सुबह उवैस करनी की हिचकी निकली और रो के बोले मैं तो जा रहा हूँ, हुजूर को मेरा सलाम कह देना। क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम उवैस है, मैं एक चरवाहा हूँ, बकरियां चराता हूँ, हुजूर को देखने आया था। पर ठहरो, सुबह को चले जाना। यार एक रात का वक्त था बस सिहाबी बनने में, मगर बंदा रुका नहीं। नहीं मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ। अच्छा कोई मदीने जाए और हजरत कोई उससे ये कहे कि बोला अनस मियाँ साहब तशरीफ रखते हैं, कोई उससे ये कहे कि भाई मदीना नहीं देखोगे तुम, बस होटल से वापस चले जाओ, उसे गवर्नमेंट वापस कर दे, तो वो क्या कहेगा? यही कहेगा दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुम्बदे खजरा देखने को और ये तो गुम्बदे खजरा, वो तो साहिबे गुम्बदे खजरा हैं, वो तो मेरे हुजूर हैं, सुबह को आ जाएंगे। मगर उवैस चल दिए, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है या रसूल अल्लाह किस दिल से आए हैं। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उवैस वापस चले गए, मेरे नबी पाक का दीदार नहीं किया। हुजूर आए और जब दरवाजे में दाखिल हुए फरमाया आयशा मेरी गली खुशबू से महक रही है, मेरे दरवाजे पे खुशबू है, बता कौन आया था? अर्ज की हुजूर उवैस नाम का कोई आदमी आया था, कोई माँ का फरमा बरदार बकरी चराने वाला। फरमाया मेरे सहाबा को बुलाओ, ऐलान हो गया। फरमाया मेरे सहाबा सुनो, मेरा नेक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है, उसने मुझे देखा तो नहीं, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, उसके कपड़ों पे रहमत है, मगर वो ऐसा अल्लाह वाला है, अगर वो कोई कसम उठाए तो अल्लाह उसकी कसम जरूर पूरी कर देगा। वो दुआ करेगा क्यों? चुके माँ बाप का फरमा क्या है बोलो। मेरी बहनों तुम्हें इज्जतें दी, मेरे दोस्तों तुमको भी मरना है, मुझको भी मर के कब्र में जाना है। आओ तब्दीली करें, अपने दिलों को बदलें, आओ हुजूर से मीलाद वाले मुस्तफा से वादा करें कि छोड़ के तेरा दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो चुके अपनी कदर व इज्जत, आका हमसे भूल हुई, हम भूल गए, वापस आ जाओ वरना तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। वापस सजदों में जाओ, नबी पर दुरूद पढ़ो, सुन्नतों पर अमल करो। मेरे दोस्तों रो लिया करो। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन एक आदमी जहन्नम में जा रहा है, यानी जहन्नम में, तो उसकी आंख का एक बाल रोएगा। कौन रोएगा बोलो? वो नहीं रोएगा, आंख का एक, मालिक या तो इसकी आंख से मुझे निकाल या इसको जहन्नम से आजाद कर। अल्लाह फरमाएगा इस बाल के बदले मैंने सारे इंसान को माफ कर दिया। जिब्रील ऐलान करेंगे लोगों ये है रोने की ताकत, एक बाल भीगा था, अल्लाह ने पूरे जिस्म को जहन्नम से आजाद। रोया करो, हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। वक्त मेरा हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं? एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए ना, सोचे समझे ना। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे सकते हैं और पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान, खड़े हो जाएं जो आज से दाढ़ी रखाएं, वो खड़े हो जाएं। एक माशाअल्लाह सुभान, दाढ़ी रखाने वाले खड़े रहें जब तक मैं ना बिठा लूं, खड़े रहें। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी वाजिब है, दाढ़ी मुंडाना हराम है, एक मुट्ठी से कम करना। हमारे बुजुर्ग बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए खड़े हों, जिनकी दाढ़ियां छोटी हों, जिनकी पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी हो वो ना खड़े हों, जिनकी एक मुट्ठी पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हों। नौजवान अच्छा बाहर निकल के आओ जल्दी से, 2 मिनट लगेंगे। इधर आ जाओ, हजरत से के पास आओ, इधर आओ। इमाम हुसैन की औलाद के सामने तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को इस्तिकामत अता करेगा। आ जाओ, निकल के आओ। ये दाढ़ी तुम्हारे है, लाओ हार दे दो। ये सब हजरत से मुसाफा करेंगे स्पेशल, हजरत इनके लिए दुआ करेंगे। ये बिलग्राम की बरकतें इनको मिल रही हैं। सुभान अल्लाह, सोचो नसीब कितना बड़ा है कि हुजूर की औलाद ने गले में हाथ डाल दिया। आ जाओ, आ जाओ, खड़े रहना भाई, यहीं पे खड़े रहना। देखो इधर देखो, अच्छी लड़की चाहिए, नेक लड़की, दाढ़ी से पहले, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। ए बैठो मत, ए बैठो मत, जब मैं बिठा लूं तो बैठना, यहीं खड़े हो जाओ। अच्छी लड़की चाहिए, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। बिगड़ी हुई लड़की
کوئی بھی خراب لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، خراب سے بچ جاؤ گے. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند واہ ہو. واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. لگایا کرو اس کو ذرا اسٹیٹس پہ چلایا کرو ان بےہودہ عورتوں کو جن کو داڑھی والا پسند نہیں ہے. یہ سر خدا کی قسم داڑھی والوں نے ایسے کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو ایسے. کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل میں؟ میں سمجھتا تھا بہت اچھے لوگ ہیں اور زیادہ کھڑے ہو جائیں گے. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. آج سے نہ داڑھی کٹانا مڈانا نہیں، انشاءاللہ پوری داڑھی رکھنا. اے بیٹا ایسے کھڑے رہو، ایسے کھڑے رہو. اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کھڑے رہو، ایسے کھڑے رہو. بھیا 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 اے بھائی ادھر آ جاؤ. بڑی مہربانی، تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے. جب میں جانے کو کہوں گا آپ تب جائیں گے انشاءاللہ. ادھر آ جائیں. بتاؤ سبحان اللہ، ان پہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جلدی بولو، ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آپ کیوں دور دور ہیں؟ کئی ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، داڑھی بالکل سفید ہو گئی ہے مگر ابھی جوانی کی تلاش میں ہیں. یقین جانے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر بچڑے کے بیل کے سینگ اگر کاٹ بھی دو تو بچڑا نہیں بنے گا، بیل کا بیل ہی رہے گا. لہٰذا اپنی سنت کو ضائع نہ کرو. یہ نالی میں بہانے والی چیز نہیں ہے، یہ تو جنت میں لے جانے والی چیز ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ہو گئے. سبحان اللہ. ہاتھ اوپر کر لو. انشاءاللہ حضرت کے سامنے، علماء کے سامنے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو. بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. مسلک کے آلات پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا. ناظم بھائی بیٹھتے بیٹھتے ہی آپ نے جلدی سے ان کا نعرہ لگا. کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا. جناب محمد علی فیضی صاحب، ان کو سنا ہے؟ ان کی نعتیں کس نے سنی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. تو آپ کیوں آئے ہو بھائی؟ سن نہیں آئے ہو نا؟ تو اٹھ کے تو نہیں جائے گا کوئی انشاءاللہ. بڑا اچھا لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے علماء بڑے اچھے ہیں یہاں کے. سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور میں آپ کو توبہ کر کے رجوع کرتا ہوں. کوئی میری غلطی ہو تو توبہ کرتا ہوں. پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توب. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ